السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں خسرو شاہ حیدرآباد انڈیا سے امید کرتا ہوں کہ آج جو میں ویڈیو آپ کے سامنے لایا ہوں انشاءاللہ وہ آپ کو بہت پسند آئے گی، کیونکہ یہ ویڈیو ایک ایسی ویڈیو ہے جو مولانا طارق جمیل کی ہے، انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ ایک ایسا بیان ہے کہ شاید ہر کسی کے دل کو چھو جائے گی، اور مولانا طارق جمیل صاحب کی باتیں تو دل کو چھوتی ہے، اور یقین جانیے گا یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اثر کرے گی، کیونکہ اس ویڈیو میں ایسی باتیں کہی ہے جو ہر گھر کی کہانی ہو سکتی ہے۔ اپنی والدین کے تعلق سے ہے تو والدین کی قدر کر لو۔ والدین ایک ایسی نعمت ہے جس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ والدین، جس کے والدین باحیات ہے وہ خوش قسمت ہے، اور جس کے والدین اس دنیا سے پردہ کر گئے ان کے دل سے پوچھو کہ ان کے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ کسی کے یہاں ماں نہیں ہے تو کسی کے یہاں باپ نہیں ہے، کسی کے یہاں دونوں نہیں ہیں، تو جس کے پاس ہے نا وہ جنت کی چابی ہے، اس کی قدر کرو، ان کی خدمت کے لیے کوئی بہانہ بازی نہ کرو۔ اپنے تفریحیں، اپنے گھومنا پھرنا، اپنا کام، اپنی ذمہ داریاں سب کو بعد میں رکھنا، سب سے پہلے ماں اور باپ کی خدمت کرنا، کیونکہ یہ موقع بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، اور یہ موقع جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے دوستو، کیونکہ اس کو خدمت، یہ موقع جس کو ملتا ہے وہ خوش نصیب ہے، قسمت والے ہیں۔ زیادہ بات نہیں، ابھی شروع کرتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی۔ ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیو، ماں باپ تمہاری جنت ہیں، ماں باپ تمہاری جہنم ہیں۔ ماں باپ کو ٹیڑھی نظر سے دیکھا تو جہنم، اچھی نظر سے دیکھا تو جنت۔ کیا کمال ہے، قربان جائیں۔ میرے نبی نے کہا جب بیٹا ماں باپ کو محبت سے دیکھتا ہے، ماں کو دیکھے یا باپ کو دیکھے، تو اس کے لیے ایک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور ماں باپ جب اولاد کو ان کی خدمت کی وجہ سے محبت سے دیکھتے ہیں تو بیٹے کو غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بھائی بولو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل خرچ کون سا ہے؟ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو 7 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل کون سا خرچہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی اللہ کو پتا، آپ کو پتا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے کا ماں باپ پہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اب میرے تو مر گئے، تمہارے زندہ ہیں تو کچھ کر لو، مر گئے تو بس پھر ہاتھ ہی ملتے رہ جاؤ گے۔ پر وہ بھی اب کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ کوئی افسوس اور غم ہو کہ کتنی بڑی دولت سے میں محروم ہو گیا۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو قرآن کی تلاوت سنی، آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ۔ نعمان بن حارثہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی تلاوت جنت میں کیسے جا رہی ہے؟ کہا جی ماں کا فرما بردار ہے، اس کی وجہ سے اس کی تلاوت جنت میں بھی آتی ہے۔ کہ تم نے اتنے لاؤڈ سپیکر لگائے ہوئے ہیں پھر بھی لوگوں کو پوری طرح باہر والوں کو سنائی نہیں دیتا ہوگا، اور نعمان اپنے گھر میں بیٹھ کے تلاوت کرتا اور آواز جنت تک جاتی ہے۔ کیا چیز لے گئی؟ نہ جہاد، نہ تبلیغ، نہ نماز، نہ صدقہ، نہ تہجد، نہ علم، نہ حدیث، نہ تفسیر، نہ کیا چیز لے گئی؟ ماں کی خدمت نے آواز کو جنت تک پہنچا دیا۔ کیسی خدمت کرتے تھے؟ ماں کے کپڑے دھوتے، ماں کی روٹی پکاتے، ماں کو نوالے بنا کے کھلاتے۔ ہمارے ماحول میں کیا ہے کہ میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں میری ماں کی خدمت کر، میری بیوی کے ذمے نہیں میری ماں کی خدمت۔ اگر وہ کہے میں نہیں کر سکتی تو اسے نافرمان بیوی نہیں کہا جا سکتا۔ میری خدمت نہ کرے تو نافرمان ہے، میری ماں کی خدمت نہ کرے تو نافرمان نہیں ہے۔ اسے میری ماں نے نہیں جنا، مجھے میری ماں نے جنا ہے، میرے ذمے اپنی ماں کی خدمت ہے۔ تو نعمان بن حارثہ کپڑے دھوتے، روٹی پکاتے، سالن پکاتے، نوالے بنا کے کھلاتے، تیل لگاتے، کنگھی کرتے، جوئیں نکالتے، اور ماں کوئی حکم سناتی اور سمجھ میں نہ آتا تو دوبارہ نہیں پوچھتے تھے اماں کیا کہا، باہر نکل کے خادمہ کو بلاتے، کہتے میری ماں نے کیا کہا تھا تو بتا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔
अदब की वजह से माँ से दोबारा पूछते नहीं थे। और मेरे भाइयों, माँ बाप की कदर करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? अल्लाह ताला ने कहा फला कसाई। मूसा और कसाई में क्या जोड़ है? मूसा अलैहिस्सलाम गए तो कसाई ऐसे बैठा हुआ गोश्त बेच रहा टोटे कर करके। शाम हुई, उसने थैला कंधे पे लटकाया, गोश्त का टुकड़ा डाला, घर को चला। मूसा अलैहिस्सलाम बोले मैं भी आ जाऊं तेरे साथ? उसे नहीं पता ये मूसा है। कहा आ जाओ भाई। घर में गया, उसने जाके गोश्त के टोटे छोटी छोटी बोटियां बनाई, हांडी पे चढ़ाया, आटा गूंधा, सालन तैयार हुआ, रोटी पकाई, ओ तैयार करके ट्रे में रखकर एक बुढ़िया औरत बैठी जिसको उल्टे हाथ कंधे का सहारा देकर ऐसे बिठाया, फिर अपने सीधे हाथ से नवाले बना बना के उसके मुंह में डालता रहा, खिलाता रहा, खिलाता रहा। फिर उसका मुंह साफ किया, उसने कुछ बुड़बुड़ा के कहा, फिर उसने उसको लिटा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा भाई ये कौन है, क्या माजरा? कहा मेरी अम्मा है, सुबह जाता हूँ, इसके सारे काम करके जाता हूँ, शाम को आता हूँ, पहले इसके काम करता हूँ, फिर अपने बच्चों को देखता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये कुछ कह रही थी, ये कुछ कह रही थी। वो कहने लगा क्या बताऊं क्या कह रही थी? पागल माँ है, पागल माँ है। जब भी खिदमत करता हूँ मुझे कहती अल्लाह तुझे मूसा का साथी बनाए जन्नत में। मैं कहाँ और मूसा कहाँ, मैं कहाँ और मूसा कहाँ? वो जब भी मैं खिदमत करता हूँ कहती अल्लाह तुझे मूसा का जन्नत में साथी बनाए। आए हाय। मूसा अलैहिस्सलाम बोले तेरा काम बन गया, तेरी माँ ने तुझे मूसा से मिला दिया। ओए माओ को राजी करो, नबियों के साथ जन्नत में पहुंचोगे। हाय, मेरे नबी से पूछा गया था क़यामत कब आएगी, तो आपने ये नहीं कहा था जब जिना ज्यादा होगा, जब कत्ल ज्यादा होगा, जब पत्थरों की पूजा होगी तो क़यामत आएगी। मेरे नबी ने फरमाया था जब औलादें माँ बाप को जलील और रुस्वा करेंगी उस वक्त क़यामत आएगी। जब माँ बाप से ऐसे बात करें जैसे नौकरों से की जाती है तो उस वक्त क़यामत आएगी। जब माँ डर रही हो कि मेरा बेटा कहीं बदतमीजी से मुझसे बात न करे, जब बाप डर रहा हो कि कहीं मेरा गिरबान न पकड़ ले, तो समझो क़यामत आ गई। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने माँ बाप को सताया उस पे अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, जमीन आसमान की लानत, न नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न हज और ज़कात कबूल है। हाय हाय। मैं एक शहर में गया, एक नौजवान मेरे पास आया कि मेरे बाप ने मेरे ऊपर ज्यादती की है, मेरी सुनाओ। सुनते सुनते पता चला कि इसने अपने बाप के खिलाफ अदालत में केस किए हुए हैं। मैंने कहा बेटा तू जल्दी से चला जा, तू शुक्र कर तेरे ऊपर आसमान नहीं टूटा, जमीन ने तुझे नहीं निगला, तेरे ऊपर कोई आग का कोड़ा नहीं बरसा और अल्लाह ने अभी तक तुझे दरगुजर का मामला किया हुआ है। तू बेटा होकर बाप के खिलाफ केस कर रहा है, सिर्फ तू नहीं रगड़ा जाएगा, वो वकील भी रगड़ा गया जिसने तेरे खिलाफ तू केस करता है। तो मेरे भाइयों, अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत ले लो, जन्नत बना लो। ये जहान भी संवरेगा, अगला जहान भी संवरेगा। एक नौजवान थे, उनका नाम है किलाब। वो गए अल्लाह के रास्ते में, माँ बाप थे बूढ़े, ज़ईफ, हाथ भी कांपते थे। तो उनके बाप ने कहा बेटा जब तू बच्चा था हमने तुझे पाला, जब हमारे हाथ कांपने लगे न तेरी माँ मुझे गिलास पकड़ा सके न मैं खुद पी सकूं, तू हमें छोड़ के चला गया। ये अशार जब हजरत उमर को पहुंचे तो उन्होंने फौरन आदमी भेजकर उस बच्चे को बुलवाया और मस्जिद में खड़े होकर उनका कोड़ा तो मशहूर था ना, कोड़ा उठा के मार 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 उसका हुलिया बिगाड़ दिया। कब बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जिहाद में जाते हो, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जिहाद में जाते हो, मार मार। जब तक तेरे माँ बाप जिंदा हैं तो इस घर से कदम नहीं निकाल सकते। और मेरे भाइयों, आजकल माँ बाप बड़े रुस्वा हो रहे हैं। आजकल माओं की बड़ी नाकदरी हो रही है, बाप की बड़ी नाकदरी हो रही है। अक्सर नौजवान बैठे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मैं तुम्हें अल्लाह रसूल की मोहब्बत का वास्ता देता हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि अपनी माओं को, अपने बाप को राजी करो। हाँ, नाफरमानी की बात कहें, मानना नहीं, गुस्ताखी भी नहीं करनी। पिछले सफर में एक नौजवान आया, कहा जी दाढ़ी रखता हूँ, माँ भी कहती शेव कराओ, बाप भी कहते शेव कराओ। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं इताअत करनी इसमें माँ बाप की, लेकिन गुस्ताखी फिर भी नहीं करनी, गुस्ताखी भी नहीं करनी, इताअत भी नहीं करनी। हाँ, तो देखा है आपने
ماں باپ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کی قدر نہیں کرنے والا بد نصیب ہے۔ کیوں آپ لوگ بہانے بناتے ہو؟ کیوں آپ لوگ اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہو؟ قسمت والے ہو آپ لوگ، نصیب والے ہو آپ لوگ۔ جس کے گھر باپ نہیں ہے نا، اس کی زندگی سے روشنی ختم ہو گئی، اور جس کی ماں نہیں ہے نا، اس کی دعائیں قبول نہیں کرانے والی اللہ سے وہ راستے بند ہو گئے۔ قدر کر لو اپنے ماں باپ کی، چھوڑ دو سارے بہانے بازی، چھوڑ دو سارے کام دھام، چھوڑ دو اپنے عیش و آرام۔ آپ کو موقع ملا، آپ قسمت والے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے۔ ماں اور باپ جنت کا دروازہ، ماں جنت، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ کے یہاں یہ اگر ہے حیات، آپ قسمت والے ہیں۔ کوئی بہانہ بازی مت کرو خدمت کرنے سے، سارے کام دھام چھوڑ دو، اپنے عیش و آرام، لائف، لگزوری سب کچھ چھوڑ دو۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور آپ کو اس جنت سے محروم مت نہیں ہونا ہے، حاصل کر لو جنت۔ کبھی کسی قسم کی تکلیف مت دو، یہ سوچنے پہ مجبور مت کرو اپنی ماں کو کہ اس کی اولاد نالائق ہے۔ سوچو ذرا، جب آپ پیدا ہوئے تھے وہاں سے نہیں بلکہ آپ پیٹ میں تھے وہاں سے سوچو تو کتنی تکلیفیں اٹھاتی ماں۔ ہاں، آپ کے خاطر وہ آپ کو جو تکلیف پہنچاتی وہ چیز کھانے سے پرہیز کرتی، آپ وہ اپنے پیٹ کے بل نہیں سو سکتی، وہ تیز نہیں چل سکتی، وہ سارے چیزوں سے پرہیز کرتی جو آپ کو نقصان دیتے ہیں۔ جب آپ دنیا میں آتے ہیں نا تو وہ رات بھر آپ کی خدمت کرتی، آپ کے پیمپرز چینج کرتی، آپ کا کھانے پینے کا خیال کرتی، وقت پہ ہر وہ چیز دیتی ہے آپ کو، کتنی محنتوں سے مشقتوں سے آپ کو پال پوس کے بڑا کرتی۔ اور آپ جب اس قابل ہو جائے نا کہ آپ اپنا کام خود کر سکے تو آپ یہ سارے باتیں بھول جاتے ہو۔ کیوں بول رہا ہوں میں یہ سب کچھ؟ اب بھی وقت ہے، اگر آپ کے ماں باپ حیات ہے تو خدمت کرو ان کی، اور ان کا دل جیت لو تاکہ آپ ایک مقام بنا سکیں جنت میں۔ مولانا طارق جمیل نے بتایا، نماز، حج، روزے، ساری عبادت سے آگے ماں باپ کی خدمت ہے۔ اگر آپ ساری عبادت کر کے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہو تو یہ کسی کام کے نہیں، کسی کام کے نہیں۔ سب سے اول ماں اور باپ، ان کی خدمت ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو شاید میری بات سمجھ میں آئے، اور آپ لوگ اپنے ماں باپ کے تابعدار ہو جائیے، خدمت گزار بن جائیے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیجیے، جو ان کو ناپسند ہے وہ نہ کرو، جو ان کو پسند ہے وہ کرو۔ اللہ خیر کا معاملہ کرے، اللہ ہدایت دے ہم سب کو۔ نصیب والے ہیں ہم لوگ، ہمارے سر پہ ماں کا سایہ ہے، ابھی کسی کے سر پہ ماں کا سایہ ہے، کسی کے سر پہ ماں باپ کا سایہ ہے۔ جس کے باپ چلے گئے اس دنیا سے، میرے والد چلے گئے، یہاں کتنی تکلیف ہے شاید میں بتا نہیں سکوں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس یہ نعمت ہے تو قدر کر لو، کھونے مت دو اس چیز کو، قدر کر لو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، قدر کر لو۔ اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ آسان کرے۔ اوکے، اللہ حافظ۔